الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی ہم جناب مولانا عبدالحکیم حفظہ اللہ سے درس قرآن سماعت کر رہے تھے. آج معمول کے مطابق درس قرآن کے بعد درس حدیث ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بجائے معمول کے مطابق درس حدیث کے سلسلے میں اور اطاعت رسول کے سلسلے میں میں نے حالات کے پیش نظر کچھ وجوہات کی بنیاد پر سوچا تھا کہ کچھ وضاحتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کی جائیں، لیکن اس میں سے اکثر جو میں کہنے والا تھا مولانا عبدالحکیم صاحب آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اسی موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جہاں ایک طرف لا دینیت کا وبال آیا ہوا ہے اور الحاد و دہریت کے زہر ہمارے معاشرے کے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس الحاد و دہریت کا مقابلہ کیا جاتا اور لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب تر کرنے کی کوشش کی جاتی، تاکہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، اللہ کی کتاب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، جس کے ذریعے اس موجودہ الحاد و دہریت اور یہ موجودہ ارتداد کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتے، اپنی حفاظت کر سکتے، اپنی عقیدے اور اپنے عمل کو محفوظ رکھ سکتے. لیکن میرے بھائیوں، اس کے بجائے آج کچھ عناصر آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حدیث کا مطالعہ جو ہے اگر بخاری اور مسلم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میرے بھائی، آج اس چیز کو رواج دیا جا رہا ہے اور یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ ان کے اندر ارتداد، الحاد، دہریت کو ہوا دیا جائے، ان کو اسلام سے پھیرا جائے. اس کے لیے سب سے بنیادی ہتھیار کیا ہے کہ قرآن حدیث سے ان کو غافل کر دو، قرآن سے ان کو پھیر دو، حدیث سے ان کو پھیر دو. سب معاملہ آسان ہے، جس طرح چاہو، جس طرف چاہو ان کو لے جاؤ. اور جب تک ان کے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تب تک ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ سوچی ہوئی ایک اسکیم کے تحت آج ایسا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھیں گے ترجمے سے، حدیث پڑھیں گے ترجمے سے، بخاری و مسلم کا مطالعہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں. نہیں، لال کتاب کافی ہے، لال کتاب کافی ہے. میرے بھائیوں، جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، یہ دلائل اور حجت اور برہان جس کو سب سے پہلے انسانیت کے سامنے اسلام نے پیش کیا تھا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم قرآن و حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی گمراہی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے. یہ گمراہی کا اصل مرکز اور ماوا
یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ نہیں لال کتاب ہمارے لیے کافی ہے، لوگ علماء فارغ ہو چکے، مسائل مستنبط کر دیے، خلاص اب نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت، بس باپ دادا جس ڈگر پر چلا دیے اسی ڈگر پر چلتے رہو۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کہا تھا حجت اور دلیل برہان، حتیٰ کہ اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے رسول تھے ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے، آپ کا مشورہ ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لوڈی تھی، دادی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اسلام کا دستور ہے، قانون ہے کہ اگر لوڈی آزاد ہو جائے تو وہ اس کے اپنے شوہر سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کو اختیار اسلام دیتا ہے کہ غلامی کی زندگی میں جس شوہر کے ساتھ رہی ہے چاہے تو اس کے ساتھ رہے ورنہ اس سے اپنا قطع تعلق کر لے، اسلام اس کو حق دیتا ہے آزادی کے بعد۔ حضرت بریرہ کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کیا تو حضرت بریرہ نے اپنے شوہر مغیث سے بھی آزادی لے لی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ اتنا چاہتے تھے بریرہ کو کہ جب حضرت بریرہ نے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا کہ میں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا حضرت مغیث پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، کہا ہے بریرہ تم مغیث کو نہیں دیکھتی ہو، ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، ان کا کیا حال ہے، رحم کھاؤ ان پر اور تم اپنے علیحدگی نہ اختیار کرو، انہی کے ساتھ رہو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میں مغیث کے پاس لوٹ جاؤں یا آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حکم نہیں ہے، بحیثیت رسول کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ تمہیں مشورہ ہے کہ تم مغیث کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ تب میں نہیں مانتی، تب میں نہیں مانتی اگر آپ حکم دے رہے ہیں سر آنکھوں پر۔ میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور صحابیات یہ سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، دلیل صحابہ سے پوچھتے تھے لوگ، دلیل پوچھتے تھے، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے آپ کے پاس، کس بنیاد پر آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، کیا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اسلام نے تو یہ ٹریننگ دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تو یہ تربیت کی تھی۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا بتائی کسی کو کہ یہ دعا تم پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے کہا ابن عمر آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ دعا پڑھنے کی جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا پڑھ لیا کرو، کہاں سے کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی۔ دلیل پوچھتے تھے لوگ۔ آج کتنی ترکیبیں دعاؤں کی لال کتابوں کے اندر موجود ہیں، گنج العرش، درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، درود تنجینا، دعائے وکاشا، دعائے امن، کیا کیا دعائیں پنجسوؤں کی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان میں کفر اور شرک بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہم صلی علی سید العاشقین،
اللہم صلی علی سید المذنبین، گنہگاروں کے سردار. درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء. کیا میرے بھائی شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. ہم رسول اللہ کو دافع بلا کہتے ہیں. دافع البلاء والمرض والقحط والالم، یا بلا کو دور کرنے والے، بیماری کو دور کرنے والے، تکلیف کو دور کرنے والے. درود تاج کو تقدس سے ہم مسجدوں میں بھی لٹکاتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی لٹکاتے ہیں. شرک کھلا ہوا شرک. سید المذنبین، گنہگاروں کے سردار. رسول اللہ کو بھی گنہگار. سید العاشقین، عاشقوں کے سردار. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. درود مقدس الا کوشش محمد، الا نماز محمد. کون سی عبارت ہے؟ نہ اردو ہے نہ عربی ہے. الا کوشش محمد. اگر رسول اللہ نے تعلیم دی، رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے. نماز محمد کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ سراسر یہ اجمیوں سے آیا ہوا ہے. یہ اجمیوں سے آئی ہوئی ترکیب ہے جو عربی زبان سے نابلد تھے. دعائے گنج العرش کون سی ترکیب ہے میرے بھائیوں کو سوچیں تو کبھی. یہ نہ عربی ہے نہ فارسی ہے. دعائے گنج العرش گاپ کہیں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ کہاں سے ہوا دعائے گنج العرش؟ کہاں سے ہے؟ نہ یہ فارسی ہے نہ عربی ترکیب. گنج فارسی ہے، العرش عربی ہے، دعا عربی ہے، لیکن ترکیب اس کو فارسی ترکیب میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. دعائے اگر عربی زبان میں ہوتا تو دعاؤ، دعا ہی نہیں ہوتا، دعاؤ پیش کے ساتھ ہوتا. گنج کی جگہ پر خزینہ ہوتا. دعاؤ خزینۃ العرش ہونا چاہیے. یا اگر فارسی ہے تو دعائے گنج عرش ہونا چاہیے، گنج العرش نہیں. گنج جیم کو زیر ہونا چاہیے. دعائے گنج عرش فارسی ترکیب کے اعتبار سے. عربی ترکیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے دعاؤ خزینۃ العرش. لیکن یہی لکھ دیا، وہاں لکھ دیا نا بس. جتنے ہزار مرتبہ پڑھیں، تکیا کے نیچے رکھیں اور ایسا کریں. جو کچھ کرتے ہیں سب مقدمے میں جائیں وہاں جو ہے کامیابی، اور جو ہے قبر میں جائیں وہاں کامیابی. یہ کہاں سے جلالت آئی میرے بھائی؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری. اسی حجت اور برہان اور دلیل کہ ہر جو جب و دستار سے ہمیں ملا اس کو ہم نے قبول کر لیا کہ ہاں یہی دین ہے. نہیں، یہ دین نہیں. دین ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو آج جتنے ہم شرک، بدعات، خرافات اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اسی دعوت کا نتیجہ ہے. جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، حدیث پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں، بس فقہ کی کتاب لے لو کافی ہے، خلاص. نہ قرآن کی ضرورت نہ حدیث کی ضرورت. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر، قرآن کو کس لیے نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہدی للناس، یہ لوگوں کا ہدایت نامہ. انہیں قرآن سے ہدایت ملے گی، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت ملے گی اس کتاب سے. ہم کہتے ہیں نہیں قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا دوں گا. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا، ہمارا دھندا مار کھائے گا. اگر لوگ قرآن پڑھ لیے، حلال و حرام کو سمجھ لیا، شرک و بدعت کو لوگوں نے سمجھ لیا، تو یہ ہمارا جو دھندا چل رہا ہے، کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دھندا ختم ہو جائے گا، یہ دھندا ختم ہو جائے گا. لوگ اگر قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لیں گے تو پھر قبر پر چادر چڑھے گی نہیں، پھر نظر و نیاز پیش نہیں ہوگا، پھر مرغے جائیں گے نہیں. دھندا کہاں سے چلے گا؟ فاتحہ کے لیے مولوی صاحب کو بلایا نہیں جائے گا، نذرانے پیش نہیں کیے جائیں گے. کہاں سے پیٹ کہاں سے پلے گا؟ اصل یہ ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس
لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سمجھ کر پڑھے، تلاوت کر لو بس کافی ہے. یہ میرے بھائی آیا ہے سمجھ کے لیے تدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں اور عقل مند لوگ عبرت حاصل کریں. اس سے یہ آیا ہے غور و فکر کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ بے شک میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اللہ جل صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہم کہتے ہیں نہیں، بخاری پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مسلم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قلعی چھوٹ جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی، حق و باطل سامنے آ جائے گا. اس لیے لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے آج روکنے کی تحریک چلائی جاتی ہے. آج جب روشنی پھیل رہی ہے، لوگ اللہ کی کتاب کے قریب آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، بس ضروری ہے کہ انسان کسی ایک امام کو تھام لے. بھائی کس امام کو تھامے، کس عالم کی بات مانے؟ کہتے نہیں، باپ دادا جس گھرے پر تھے، باپ دادا حنفی تھے تو حنفی رہو، باپ دادا مالکی تھے تو مالکی رہو، باپ دادا شافعی تھے تو شافعی رہو، باپ دادا حنبلی تھے تو حنبلی رہو. مانے بھائی باپ دادا کا دین ہے، یہ باپ دادا کا دین ہے تو آپ تو باپ دادا کے ہوئے نہ کہ حنفی شافعی حنبلی تھے. کہتے نہیں، باپ دادا جیسے تھے بس اسی میں رہو، دوسری طرف نہیں جاؤ گے. اگر جاؤ گے، اگر حنفی نے شافعی کے مطابق اگر نماز پڑھ لی تو بس اس پر کوڑے لگیں گے. شافعی نے حنفی کے مطابق اگر نماز پڑھ لی، مسئلے پر کسی میں عمل کر لیا تو اس سے یہ اپنی طرف سے گورکھ دھندے بنائے گے. کس نے؟ رسول اللہ نے بنایا ہے یا رسول اللہ نے بنایا ہے؟ کہیں ہے اللہ کی کتاب میں، کہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. لیکن ہم نے کیا نماز کو بھی تقسیم کر دیا، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز. 4 نمازیں رسول اللہ نے پڑھی تھی، 4 طریقے سے پڑھ کر بتایا تھا. حنفیوں کے لیے الگ پڑھ کے بتایا تھا، شافعیوں کے لیے الگ پڑھ کے بتایا تھا، حنبلیوں کے لیے الگ پڑھ کے بتایا تھا، مالکیوں کے لیے الگ پڑھ کے بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حنفی نماز نہیں، رسول کی نماز ہے. رسول اللہ صلاۃ النبی، صلاۃ الرسول، رسول اللہ کی نماز، رسول اللہ جس طرح پڑھ کر گئے اس طرح ہمیں پڑھنا ہے. لیکن نہیں میرے بھائی، مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے حتیٰ کہ توفیق نہیں ہوتی صلاۃ النبی نام تو رکھنے، کم سے کم نہیں نام توفیق ہوتی. یہ کہتے ہیں حنفی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے. یہ آپ کا نام رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کچھ کھوٹ ہے. اگر یہ سکہ کھڑا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا. تو میرے بھائی، یہ تفریق بین المسلمین اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر اختلاف ہو کسی معاملے میں، اختلاف ہو سکتا ہے، انسان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہو تو مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. یہ نہیں کہا کہ باپ دادا کے طریقے کی طرف رجوع کرو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باپ دادا جیسے کرتے رہے بس کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی احادیث، آپ کے آثار کی طرف رجوع کرو. ان کنتم مومنین، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے. اگر اللہ پر، یعنی ایسا کب کرو گے جب اللہ پر اور اللہ کے رسول یوم آخرت پر ایمان ہوگا. ایسا نہ کرنا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع نہ کرنا، دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. اتنا واضح بیان ہونے کے باوجود پھر ہم کہیں کہ قرآن اور حدیث سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. گمراہ کرتے ہیں تو اللہ نے رجوع کرنے کا حکم کیوں کہا؟ اور یہی نہیں، رجوع کریں یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بس ہمارا صحیح ہم مانتے ہیں، نہیں مانے جاتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے.
نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے. نہیں بھائی، ہمارا اور آپ کا اختلاف. آپ کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا کرنا چاہیے. اب ہمارا اور آپ کا اگر اخلاص ہے، اخلاص کی بنیاد پر اگر دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، تو فریضہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، بھائی آؤ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیں. نہیں، رجوع نہیں کرتے. فتویٰ بھی پوچھنا ہوگا تو لکھیں گے مفتی صاحب کو، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، فقہ شافعی کی روشنی میں، فقہ حنبلی کی روشنی میں. کبھی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. کیوں کتاب اللہ اور سنت کا نام لیتے ہوئے کیوں ہم گریز کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا دشمنی ہے ہمیں اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے؟ کیا امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام لینے سے اسی طرح گریز کرتے تھے؟ انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے. انہوں نے تو کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو چھوڑ دو. فاضربوہ بالجدار، دیوار سے مار دو. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جو سب دلیل نہیں جانتا تو میں جس بنیاد پر کہ میں نے فتویٰ دیا ہے دوسرے کو بتائے فتویٰ دے، یہ حرام. امام حنیفہ نے کہا ہے بس چلو نہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام نہیں کہہ سکتا. دلیل تلاش کرو، دلیل تلاش کرو کس بنیاد پر میں نے فتویٰ دیا، دلیل کیا ہے. دلیل اگر صحیح ہے تو فتویٰ دو، اگر دلیل خلاف ہے تو حدیث تلاش کرو. یہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر اختی وصی فانظروا فی رائی وما وافق الکتاب والسنہ فخذوا ومن لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوا. کہ تو میں انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، خطا بھی کرتا ہوں، یا صحیح بات بھی کہتا ہوں، غلط بات بھی ہو سکتی ہے. معصوم نہیں کوئی بھی امام معصوم نہیں. اہل سنت والجماعت امام عالم معصوم نہیں میرے بھائیوں. یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن اس عقیدے کے باوجود ہم نے ائمہ کو عصمت کا درجہ دے دیا. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام جو کہتا ہے غلط نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا عقیدہ نہیں، اہل سنت کا امام غلطی کر سکتا ہے. معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرمائے انما انا بشر، میں انسان ہوں، اختی وصیب، غلط بھی کہتا ہوں صحیح بھی کہتا ہوں. فانظروا فی رأی، تو جو میرا فتویٰ ہو، جب کوئی فتویٰ دوں فانظروا فی، غور کرو جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اس کو لے لو، اور جو اس کے خلاف پڑے اس کو چھوڑ دو. فترکو، اس کو چھوڑ دو. یہ وصیتیں کس لیے تھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ما من احد الا تذهب علیہ سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعزف عنہ فانظروا فی رائی فما وافق الکتاب والسنہ فخذوا ومن لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ. کہ دیکھو کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، تمام سنتوں تمام احادیث کا احسان نہیں کر سکتا، رہ جاتا ہے نہیں، اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے بات. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فما ما اصلت من اصل، تو جو اصول ہم نے بنایا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، وفیہ خلاف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری بات، میرا وصول، میرا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات رسول اللہ کی بات ہے، بات رسول اللہ کی بات ہے، میری بات کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی بات کو لے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الحجۃ فی الاثار، حجت اور دلیل حدیثوں کے اندر ہے. فرماتے لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. کہتے ہیں کہ نہ تم میری تقلید کرنا، نہ امام مالک کی، نہ امام ثوری کی، نہ امام اوزاعی کی، جہاں سے انہوں نے لیا ہے مسئلہ وہیں سے تم بھی لو. یہ ائمہ اتنے مخلص سنت کو، کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت دی، لیکن آج ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کہتے نہیں حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. صحابہ ائمہ اربعہ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث پڑھو, حدیث سے دلیل طلب کرو. ہم کہتے ہیں نہیں, بس امام صاحب نے جو فرما دیا بس فرما دیا. باپ دادا جو کبھی وہ بھی امام صاحب بھی نہیں, امام صاحب کو نام نے دیکھا نہ, امام صاحب کی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں نہ ہم نے پڑھی, باپ دادا جیسا کرتے آئے ویسے کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس طرح لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکنا یہ غلط ہے. اور یاد رکھیے, جب اللہ کی بات آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. جو اللہ کا فیصلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ مانے یا نہ مانے. نہیں, ہمارے یہاں تو فتویٰ یہ ہے, مری صاحب تو ایسا کہتے ہیں نہیں, جب اللہ کے رسول کی حدیث صحیح طریق سے آپ کو پہنچ جائے, بخاری کھول کر کے آپ نے دیکھ لیا, بخاری کی حدیث سنا دی گئی, مسلم شریف کی حدیث سنا دی گئی, تو پھر آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس کے سرے منہ انحراف کریں, یہ کہیں کہ نہیں گرچہ بخاری میں ہے لیکن ہمارے امام نے نہیں لیا اس لیے میں نہیں لیتا, ہمارے امام نے اس کو, ہمارے عالم نے اس حدیث کو نہیں لیا اس لیے میں نہیں لیتا. میرے بھائیوں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تو فیصلہ رب العالمین کا کہ مومن ہو حرج محسوس کرتا عمل کرنے میں, ماننے میں, زبان سے نہیں کہتا ہے, کھٹک ہے دل میں کہ مانے کہ نہ مانے, نہیں اس میں کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا کہ مومن بھی نہیں, ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. کس ضلالت اور گمراہی کی طرف آج ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. نہیں, قرآن پڑھو گے حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں, یہ ضلالت ہے, یہ گمراہی ہے, جس سے جو ہے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اصل دلیل ہے, یہی حجت ہے, یہی قرآن ہے. اور پھر کہتے نہیں چار, یہی چار ہیں, ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لینا ضروری ہے. اور لوگ کہاں گئے میرے بھائیوں؟ کیا اس امت میں صرف چار ہی عالم پیدا ہوئے اور علماء نہیں پیدا ہوئے اور ائمہ نہیں پیدا ہوئے؟ امام اوزاعی کو آپ کہاں رکھیں گے؟ امام لیث کو کہاں رکھیں گے؟ امام ثوری کو کہاں رکھیں گے؟ بڑے بڑے, بلکہ ان ائمہ اربعہ کہ علم اور ان کے علم سے بڑھ کر علم رکھنے والے ائمہ پیدا ہوئے. امام لیث جو مصر کے عالم تھے, امام لیث امام مالک کے ہم عصر ہیں, اور یہ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ امام لیث امام مالک سے زیادہ بڑے عالم ہیں. لیکن کوئی لیثی نہیں کہتا اپنے, کیوں نہیں ان کی طرف منسوخ کرتے؟ وہ بڑے بڑے بہت بڑے عالم ہیں. امام مالک خود اس کا اعتراف کرتے. کہاں گئے اور میں چار کی امت جس میں صرف چار عالم پیدا ہوئے, انہیں کو چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نص ہے کہ بس انہیں چاروں میں گھر کے رہنا اور الگ نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہے کوئی نص اللہ کی کتاب میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ہے کہ چار, کہ خاص کر لو چار مسئلے. آج بھی پوچھتے ہیں کس مسئلے سے ہو, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مسئلہ بدعت, امت کو تفریق کرنا. خانہ کعبہ میں چار مسئلے بچھائے گئے, ایک حنفی مسئلہ, ایک شافعی مسئلہ, ایک حنبلی مسئلہ, ایک مالکی مسئلہ, تاکہ اس امت کے درمیان تفریق کی جائے. حنفی نماز پڑھا تو شافعی کھڑا ہوا, شافعی نماز پڑھا, حنبلی کھڑا ہوا, دوسرے لوگ ایک نماز پڑھا تو دوسرے کر دیے, ہر مسئلے باقی ہے. اللہ کا گھر جو وحدت کا مینار ہے, جو توحید کا مرکز ہے, اتحاد کا جو ضامن ہے, اس گھر کو چار ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا, اور آج تک اس کے اثرات ہمارے ذہن و دماغ میں, گرچہ یہ بدعت ختم کر دی گئی خانہ کعبہ سے, لیکن آج تک یہ بدعت موجود جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر, یہ تفریق موجود ہے. کہتے ہیں کس مسئلہ ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے میرے بھائیوں, فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو مسئلہ بنا, اور کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہی مسئلہ ہے جس کو رب العالمین نے مسئلہ بنانے کا حکم دیا. مسئلہ ایک ہی ہے, چار نہیں. دین ایک ہے, چار نہیں.
اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضروری تھا انسان کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی بات کو میں اسی پر ختم کر رہا ہوں کہ اگر ضروری ہے انسان کے لیے کسی چار کو اختیار کریں، کس کو اختیار کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو ہم اختیار کریں؟ کیا ہمارے پاس بنیاد ہے اختیار کرنے؟ ہم حنفی ہیں تو کس بنیاد پر حنفی ہیں بھائی؟ کیوں ہم نے حنفیت کو اختیار کیا، شافعیت کو کیوں نہیں کیا؟ کیا عیب ہے شافعیت کی؟ کیا عیب ہے حنبلیت اور مالکیت کے اندر؟ کیا عیب ہے؟ کیوں ہم حنفی بنے، شافعی کیوں نہیں بنے؟ مالکی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ کیا قصور ہے امام مالک کا؟ امام شافعی کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم شافعی بن رہے ہیں تو امام حنیفہ کا کیا قصور ہے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو حنفی کہتے؟ کیوں ہم اختیار کریں؟ کس بنیاد پر؟ ایک دوسرے کو کس بنیاد پر ہم ترجیح دے رہے ہیں؟ کسی ایک کو پکڑ لینا اور کو نظر انداز کرنا، یہ کا مطلب یہ ہے کہ اور کی ہم تنقید کر رہے ہیں، اور کی ہم تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، حجت ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، دلائل ہونی چاہیے، کس بنیاد پر ہم اختیار کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر یہ اختیار کرنا ضروری تھا، یہ چار کی ایک ہی رہنا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے بس، اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک کو اختیار کرنا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ موجود ہیں، تو پھر امام مالک کو ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ امام شافعی کی ضرورت کیا تھی؟ امام احمد کی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ سب امام حنیفہ رحمہ اللہ کو اختیار کر لیتے جب ضروری تھا، تو ان لوگوں نے کیوں خلاف؟ اور پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، امام مالک کے استاد، امام شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، کیوں نے اپنے استادوں کی کیوں نہیں تقلید کی؟ کیوں نہیں مانا استادوں کو؟ اگر یہ بھی ضروری ہے کہ کسی ایک کو پکڑ لینا، تو انہوں نے کیوں خلاف ورزی کی؟ امام مالک موجود تھے، امام حنیفہ موجود تھے، امام مالک نے کیوں نہیں تقلید کی امام حنیفہ کی؟ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، کیوں نہیں تقلید کی امام مالک کی؟ امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے، کیوں نہیں تقلید کی؟ اگر یہ ضروری ہے کسی ایک کو پکڑ لو بس کسی دائرے میں، اس دائرے سے باہر نہیں، کس بنیاد پر غلام پکڑیں گے؟ اور کیوں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے حجت چاہیے، اس کے لیے پڑھنا چاہیے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب حق صحیح اور غلط جو ہے ہمارے پاس سامنے آئے گا، تب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث پڑھیں گے تب تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ گورکھ دھندے جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور امت کو اسی میں الجھائے ہوئے ہیں، اختلاف کی مسجدیں الگ کر لیے، مدرسے الگ کر لیے، مرکزیں الگ کر لیے، سب الگ کر کے امت کو لڑا رہے ہیں آپس میں۔ اور آج اس دور میں جب کہ الہاد اور تحریت ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے، اس دور میں بھی ہم امت کو لڑانا چاہتے ہیں بنیادوں پر، حنفی شافعی مالکی حنبلی کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں تک روا ہے ہمارے لیے؟ یہ کہاں تک جائز ہے ہمارے لیے؟ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان ہونے کے لیے حنفی اور شافعی اور مالکی ہونا ضروری ہے، تو میرے بھائیوں اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ ابو بکر کیا تھے؟ حضرت عمر کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، کیا تھے؟ اس کے بعد تابعین جو ہے، سعید مسیب کیا تھے؟ فقہائے سبع جو گزرے وہ کیا تھے؟ تابعین کا جو دور گزرا وہ کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت 80 میں ہوئی، امام مالک کی ولادت 94 میں ہوئی، امام جو ہے شافعی کی ولادت 150 میں ہوئی، امام جو احمد بن حنبل کی ولادت 164 میں ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ ان ائمہ سے پہلے حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، ان کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اماموں کا نام لے کر امت میں تفریق ڈالنا اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکنا، یہ بہت ہی خطرناک حرکت ہے اور اس کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ حدیث سامنے کہتے نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ نہیں، ہمارے یہاں نہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں، حدیثوں کو ہی بانٹ دیا، حنفی حدیث ہے، شافعی حدیث ہے، یہ مالکی حدیث۔ کہتے نہیں، تصور جم گیا۔ عام طور سے تصور تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول اللہ نے چاروں کو عام طور سے سمجھایا بھی جاتا ہے، چاروں کو 4 طریقے بتا دیے، بس انہی طریقوں پر عمل کرو۔ جہالت ہے یہ، جہالت۔ ایک مسلمان اتنا بڑا جاہل کہ نہ جان سکے کون رسول اللہ کا ساتھی ہے، کون بات کا ہے۔ اور اس طریقے سے انسانیت کو گمراہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کس عدالت میں آپ چیلنج کریں گے؟ برانچ اور صوبائی عدالتوں میں یا ہائی کورٹ میں یا جو ہے سول کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ تو میرے بھائی، اللہ کا فیصلہ، رسول اللہ کا جب فیصلہ آ جائے تو بھلا ہم کیسے جو ہے اماموں کے ہاں اس کو چیلنج کرتے ہیں، عالموں کے پاس اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے فیصلے کو؟
عالموں کے ہاں چیلنج کیا جائے نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میرے بھائی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, قضیے کو سنا, یہودی کا پہنچ رہا تھا قضیے میں, یہودی کے فیصلہ کر دیا. مسلمان کو چیز ناگوار گزری کا یہ کیسے ہماری عدالت سے ہمارے خلاف فیصلہ, چلو حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہوں. سمجھا حضرت عمر جلالی ہیں, اسلام کا ان کو جو ہے اسلام کی اہمیت, اسلام کا درد ہے, وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. پہنچے فیصلہ لے کر حضرت عمر نے کہا معاملہ کیا ہے. معاملہ سنایا گیا. یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے, تلوار لی, آ کر اس مسلمان کی گردن قلم کر دی اور کہا ھذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس شخص کا انجام اور فیصلہ ہے جو رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو. جب ابو بکر و عمر کی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی, رسول اللہ کے فیصلے کو ابو بکر کی عدالت, حضرت عمر کی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے, تو میرے بھائی ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ان فیصلوں کو ہماری عدالتوں میں چیلنج کیا جائے, کسی عالم کی عدالت میں رسول اللہ کے فیصلے کو, رسول اللہ کی حدیث کو چیلنج کیا جائے کہ نہیں, اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ میرے بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے, جہالت کی وجہ سے ہو جائے, اور ایک منظم سازش کے تحت لوگوں کو جاہل رکھنا چاہا گیا کہ لوگ جاہل رہیں تاکہ نہ سمجھیں. میرے بھائی یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, میرے بھائی اس سے کفر لازم آتا ہے, اس سے کفر لازم آتا ہے. انسان جو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو اس سے انسان گمراہ ہو جائے, نہیں گمراہ ہو, اس سے دور رہنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کے ضامن ہیں. اللہ کے لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتبع, اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے لیے اور کوئی چارے کار نہیں تھا, میری اتباع, میری اتباع کے علاوہ کوئی چارے کار. موسیٰ نبی ہوتے ہوئے رسول اللہ کے مقابلے میں ان کا فتویٰ نہیں چل سکتا ہے, تو میرے بھائی اور رسول اللہ کے ایک امتی کا فتویٰ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے فتوے کے مقابلے میں کیسے چلے گا. سوچنے کی غور کریں, تھوڑا سا ذہن میں لائیں, غور کریں, ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. کیا واقعی ہمارا طرز عمل صحیح ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے رہے ہیں اپنے اس طرز عمل سے؟ تو یہ غور و فکر پڑھنا, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے. میرے بھائی حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے. لیکن یہاں بھی لوگوں نے اپنا جو ہے اپنی ٹانگ اڑائی. حنفیوں نے کہا فقہ حنفی پر عمل کریں گے, عیسیٰ جو آئیں گے وہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے. شافعیوں نے کہا نہیں, فقہ شافعی پر عمل کریں گے. جی معاملہ ہے یہ تقدس ہم نے علماء کے آراء اور فتووں کو دے دیا کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے کہ نہیں وہی اختیار کریں گے, عیسیٰ آئیں گے تو حنفی بن کر آئیں گے, اللہ ہم تو کہتے امتی بن کر آئیں گے, نہیں وہ تو جو ہے حنفی بن کر آئیں گے, شافعی کہتے شافعی بن کر آئیں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ٹھنڈے دل سے ان مسائل پر غور کرنا چاہیے, سوچنے بجائے کہ جذبات میں عقیدت میں آ کر کے ہم کو عمل کریں. نہیں, سوچیں غور کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کی مار کہاں تک پڑتی ہے, کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کو گستاخی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی گروہی عصبیت سے رب العالمین ہمیں اور آپ کو پاک رکھے. یا خدا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ.